حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے بہترین قرار دیا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ نبوت کے آثار حضرت یوسف علیہ السلام پر بچپن ہی سے شروع ہو چکے تھے۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس کے قریب تھی اور آپ کے مرکز مبارک کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کی کتاب روح البیان میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر علاقے کے لوگ حصول برکت کے لیے اپنے ہی علاقے میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے کبھی مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک اونٹنی دے دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے تو بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ایک بڑیا کے سوا اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑیا کے پاس آدمی بیچ کر اسے کہلایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو۔ بڑیا نے کہا کہ میں ضرور دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا گیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ رکھ لیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اب جو سفر کا راستہ اختیار کیا تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک فلسطین کے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں واقع ہے، اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب کچھ عرصہ قبل غاصب یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک پر دھاوا بول دیا اور اس کی بے حرمتی کرنا چاہی تو کیا ہوا۔ لیکن ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ تمام آسمانی مذاہب انبیاء کی عزت کرنا ایک لازمی فعل قرار دیتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اب یہودی خود کو اس سے مبرہ سمجھنے لگے ہیں، جس کی مثال اسرائیل کے یہودیوں کا وہ عمل ہے کہ جس کے اظہار حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر رقص و سرود پر مبنی عبادات انجام دیتے ہوئے ہوا۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر شروع ہونے والے اس تنازع کو اگرچہ عالمی میڈیا نے دبا دیا ہے، مگر فلسطین کے خبر رساں ادارے القدس پریس کی ایک خبر کے مطابق یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت رات کے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر عبادت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی قانون کے تحت سینکڑوں یہودیوں نے سیکیورٹی فورسز کی حفاظت میں مزار میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر کچھ ایسی عبادات انجام دینے کی کوشش کی جس سے مزار کا تقدس مجروح ہوا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کے مزار مبارک کے تقدس کی بحالی اور اس کی حفاظت کا ایک انوکھا بندوبست کر رکھا ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب
جب فلسطین کے مسلمان اس مزار مبارک پر حاضری دینے موجود نہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ یہودیوں نے جب اس کی بے حرمتی کا آغاز کرنا چاہا تو مسلمان ان کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور غاصب یہودی جب باز نہ آئے تو پھر فلسطینی نوجوانوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ مقامی مشتعل فلسطینی اور یہودی آبادکاروں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ علاقے کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک متنازع قانون کے تحت یہودی آبادکاروں کو مسلمانوں کے علاقے میں ایسی عبادت کی اجازت دینا جو مقامی مسلمان آبادی کے مذہبی جذبات مشتعل کرنے کا باعث بنتی ہے، کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ان پر نعوذ باللہ بہتان تراشی کرتے ہیں، جبکہ ان کی مذہبی تعلیم میں بھی ان کو یہی درس دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں غاصب یہودیوں نے جب مغربی کنارے کے شہر نابلس میں موجود جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک پر مشرکانہ تلمودی عبادات کی ادائیگی کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مزار مبارک کی حفاظت کا کچھ ایسا بندوبست کیا کہ نہ صرف وہاں پر موجود مٹھی بھر مسلمان ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ ان کی پکار سن کر سینکڑوں مسلمان فوری طور پر وہاں جمع ہو گئے۔ یہودیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر کے انہوں نے جو رات کا وقت اپنی عبادت کے لیے مختص کروایا ہے تو اللہ کے اس پیغمبر کی مزار مبارک کی بے حرمتی کا ان کا یہ منصوبہ کس طرح خاک میں مل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے۔ اس سے قبل بھی صہیونیوں کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی بے حرمتی کی کئی بار کوششیں کی جا چکی ہیں۔ مزار کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے اندر نصب بم کو نقارہ بھی بنایا گیا تھا۔ یہ بم ایک موبائل فون کے ساتھ نصب کیا گیا تھا، جس کی اطلاع سیکیورٹی فورسز کو ملی تو ایک ٹیم اس بم کو نقارہ بنانے کے لیے مزار کے اندر چلی گئی تھی۔ یہودی روزے اول ہی سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبران کرام کے خلاف اسی طرح کی سازشوں میں ملوث رہے ہیں، مگر قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر ساز ہے۔ ان غاصب یہودیوں نے سوچا کہ رات کے وقت اپنے لیے عبادت کا وقت مختص کروا کر وہ مشرکانہ تلمودی عبادات یہاں پر سر انجام دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مزار پر انوار کی حفاظت کا بندوبست خود کیا، اور نہتے فلسطینیوں نے سینکڑوں یہودیوں اور ان کے ساتھ آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو مار بھگایا۔ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو چھوڑیے، اسلامی ممالک کے میڈیا نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن بہرحال ہم سب نے اپنا یہ فرض جانا کہ آپ تک اس اہم واقعے کی تفصیلات پہنچائی جائیں اور آپ کو دکھایا جائے کہ ناموس مذہب کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف جذبہ درکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض نیت دیکھتا ہے، اسباب وہ خود پیدا کر دیتا ہے۔ ہم سب کی آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ اپنا احتجاج کمنٹ سیکشن میں ضرور ریکارڈ کروائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی اس ادنا سی کوشش کا حصہ ضرور بن جائیے جو اس مقصد کے تحت کی جا رہی ہے کہ آئندہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ اگر ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔